بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ نیپال میں انقلاب کے بعد پی ٹی آئی کو بڑے زور سے انقلاب آیا ہوا ہے۔ عمران خان نے 1 گھنٹے میں 3 ٹویٹ کڑکا دیے اور اس میں انہوں نے تھوڑی سی منافقت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر جو 9 مئی کو یہ انقلاب لانے والے تھے، اس انقلاب کے مرکزی کردار فیض حمید صاحب جو ہیں، یہ چند دن بڑے سکون میں رہے ہیں، لیکن ان کا سکون ایک مرتبہ پھر کسی نے برباد کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد پوری اسلامی دنیا مذمت کر رہی ہے، عرب ممالک مذمت کر رہے ہیں، پاکستان مذمت کر رہا ہے، اہم اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں، لیکن قطر اور عرب ممالک خاص طور پہ بے بس سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بے بسی کیوں ہے؟ لیکن اس سے پہلے چارلی کرک کے قتل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ چارلی کرک صاحب جو 31 سال ان کی عمر تھی، اور یہ بڑے چہیتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ جب ان کو یہ کسی یونیورسٹی میں تھے، کسی تقریب میں، تو ان کو کسی نے گولی مار دی اور ان کی گردن میں گولی لگی۔ تو اس وقت خیال یہی تھا کہ وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی طور پہ ایک ٹویٹ کیا اور اس کے لیے دعا کی اپیل کی قوم سے، اور پھر اس کے بعد یہ خبر آ گئی کہ جناب وہ مارے گئے ہیں اس حملے میں۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا جناب وہ تو چہتا تھا ان کا، انہوں نے کہا جناب وہ تو بڑا پیار کرنے والا بندہ تھا، تو کیوں کسی نے مار دیا اس کو۔ اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنی اہلیہ کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا اس کے قتل کے اوپر۔ تو یہ پہلے ایک مشتبہ شخص جو ہے وہ پکڑ لیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ جب بھی ایسی کوئی واردات ہوتی ہے تو ایک بندہ فوری طور پہ پکڑ لیا جاتا ہے، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، تو بعد میں اس بندے کو چھوڑ دیا گیا، جناب یہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ تو یہ جو صاحب ہے نا، یہ پرو اسرائیلی ہیں، اسرائیل نواز۔ یہ کالج میں نکال دیے گئے تھے کسی وجہ سے۔ یہ چارلی کرک جو ہیں، یہ قدامت پسند مبصر جو ہیں، کومنٹیٹر کے طور پہ وہاں بڑے مشہور تھے، اور ملینز میں ان کے فالورز تھے۔ یہ یوکرین والا جو ایشو ہے، یہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے حوالے سے ان کا بیانیہ وہی تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، لیکن یہ پرو اسرائیلی تھے، اسرائیلی نواز تھے۔ اور اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں، جو قطر پہ حملہ، یا قطر والے پہ تو اس کا بیان نہیں آیا خیر، لیکن غزہ میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، تو اس حوالے سے جو اس کا نقطہ نظر تھا وہ اسرائیل کے نقطہ نظر سے نہ صرف مطابقت رکھتا تھا، بلکہ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے تھے۔ اور ان صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ بے بنیاد یا پروپیگنڈے کے لیے بیانیہ بنانے میں یہ ماہر تھے۔ مہارت تھی ان کو کہ ایسا بیانیہ بنانا کہ بظاہر سچ لگے۔ یعنی تسی عمران خان دے نیڑے نیڑے تسی کہہ سکتے ہو کہ یہ بیانیہ بنانے دے ماہر سے۔ عمران دا تو خیر کوئی جوڑ نہیں ہے گا، لیکن انہوں دے بارے چاہیے سی کہ وہ گمراہ کن بیانیہ بنانے دے ماہر ہے۔ تو ان کو کسی نے وہاں گولی مار دی ہے، وہ مارے گئے ہیں۔ تو دیکھیں کیا آگے جا کے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون سامنے آتا ہے، ملزم کون ہوتا ہے۔ کوئی فلسطین نواز نہ ہو یا کوئی، میرا اندازہ ہے یہ ابھی تک جب تک یہ خبریں میں نے دیکھی ہیں ان کی امریکی میڈیا کی، تو وہاں یہ اس حوالے سے کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ جناب کون ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور کی انہوں نے کہ جناب یہ پرو اسرائیلی صاحب جو ہیں وہ تھے۔ اب آتا ہوں جناب قطر پر اسرائیل کا حملہ، امریکہ کا کردار اور عرب ممالک کی بے بسی۔ عرب ممالک میں آپ پھر تھوڑا سا اس کو وسیع کر لیں تو مسلم ممالک جو ہیں ان کی بے بسی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ جناب اب بیانات آ رہے ہیں، سعودی عرب بھی مذمت کر رہا ہے، اردن بھی مذمت کر رہا ہے، کویت بھی مذمت کر رہا ہے، تمام عرب ممالک جو ہیں انہوں نے تقریباً مذمت کی ہے۔ ترکیہ نے بھی کی ہے، پاکستان نے بھی کی ہے، چین نے بھی کی ہے، بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ اسرائیل کو انہوں نے عالمی قوانین توڑنے والے ایک مجرم بھی یہ کہا ہے۔ اور قطر نے یہ کہا کہ جناب ہم جو جوابی حملہ ہے اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس میں جو امریکہ ہے اس کا جو کردار ہے، اسرائیل نے پہلے دن کہہ دیا تھا، کل کے ولاگ میں نے عرض کیا تھا جناب امریکہ کی رضامندی سے ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے کہا جناب ہمیں کہا تو گیا تھا، بتایا تو گیا تھا، اور ہم نے پھر وہ جناب جو قطر گورنمنٹ ہے اس کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اب جو قطر کی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جناب ہمیں آگاہ کیا گیا لیٹ، ہمارے پاس دفاع کے لیے اس وقت مہلت ہی نہیں تھی، ٹائم ہی نہیں تھا۔ جس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ
حملہ کرنے والا ہے اسرائیل حماس کے لیڈروں کے اوپر، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب اس وقت تو دھماکے شروع ہو گئے تھے، بمباری شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ اچھا آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی؟ یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایران میں ٹارگٹ کر کے حملے کیے تھے اور کوئی ان کا نشانہ چکا نہیں تھا، یہاں جو ہے حماس کے جو لیڈران تھے وہاں پہ موجود تھے وہ سارے محفوظ رہے۔ 6 لوگ جو ہیں شہید ضرور ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو ان کا نشانہ تھے جن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جہاں بھی ملیں گے ہم ان کو ماریں گے، اب بھی یہ کہتا ہے اسرائیل، وہ سارے بچ گئے۔ وہ کیسے بچ گئے؟ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب قطر کو بتا دیا گیا تھا اور قطر نے پھر بندوبست کیا، جناب ہم نے وہ ان کو روک تو سکتے نہیں، تو چلو اپنے مہمانوں کو بچائیں۔ جیسے جب ایران نے حملہ کرنا تھا فوجی اڈے پہ، امریکی فوجی اڈے پہ، اس وقت قطر کو پتا تھا اور پہلے سے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ اب قطر اتنا بے بس کیوں ہے؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا۔ لیکن وہ پاکستان نے بھی یہ کہا ہے، ویسے ترکیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اسلامی ممالک کی کانفرنس جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے، عرب لیگ کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، مشترکہ ایک لائحہ عمل دیا جائے گا، اور پھر پاکستان نے جو UN سلامتی کونسل ہے اس کا اجلاس طلب کرنے کے لیے بھی درخواست دے دی ہے۔ تو اس میں جو ترکیہ ہے، ترکیہ میں جو اس کے صدر کے مشیر ہیں، یہ ترکی کا جو میڈیا ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ترک صدر کے جو مشیر ہیں انہوں نے اسرائیلی صحافی کو ایک جواب دیا ہے کہ جلد ہی دنیا تمہارے نقشے سے مٹنے کے بعد سکون پائے گی۔ اگر پوچھتے ہو یہ کون کرے گا، تو وہی ریاست جس پر کل حملے کا سوچ رہے ہو۔ یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ جناب اب اگلا نشانہ جو ہے وہ ترکیہ ہو سکتا ہے، لیکن ترکیہ جو ہے وہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے اسرائیل کے مقابلے میں۔ وہ اسرائیل کو جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ترکیہ میں بھی یہ ظاہر ہے، اگر وہ صدر کے مشیر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی خدشات پائے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور پاکستان میں بھی یہ خبریں تو ظاہر ایسی خبریں جو ہیں یہ اوپن تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں بھی جو ہے وہ بہت سارے جو معاملات ہے، ڈیفنس سسٹم ہے یا ہمارے جو ایئر فورس ہے، یہ الرٹ ہیں۔ یہ ہائی الرٹ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن الرٹ ہے، اور کسی بھی جارحیت کا یا طالع آزمائی کا جواب دینے کے لیے یہ تیار ہے۔ یہ قطر کی طرح نہیں ہوگا۔ اب جو قطر ہے یہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ ایک خبر ہے، یہ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو چند ہفتے قبل جو مصری حکام اور ترکیہ جو ہے ترک حکام، انہوں نے یہ حماس کے لیڈروں کو آگاہ کر دیا تھا کہ جو آپ اجلاس وغیرہ کرتے ہیں نا ان کی سیکیورٹی سخت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور یہ ان کو بیچاروں نے گھیر کے مارنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ٹرمپ نے کہا جناب وہ یرغمالی چھوڑے جنگ بندی کے لیے، وہ پتہ نہیں 50 جو ہیں لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، تو وہ جناب اس کے لیے اجلاس ہو رہا تھا۔ جو ٹرمپ نے لائن دی تھی اس لائن پہ غور کے لیے یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اسی وقت وہ بمباری کرنے آ گئے۔ اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں خوش نہیں ہوں یہ جو ہوا ہے، خوش نہیں ہے۔ تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جناب چلو اچھا ہوا کہ اس سے وہ جو ہے جنگ بندی میں آسانی ہوگی، یعنی اب قطر جو ہے وہ بھی کوئی حرکت کرے گا۔ اور پھر جیسے ایران اسرائیل جنگ ہوئی تھی تو ٹرمپ نے کہا تھا جناب جب وہ امریکی اڈے میں حملہ کیا تھا قطر پہ آ کے ایران نے، تو چلو جناب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہم جنگ بندی ہو جائے گی۔ اسی طرح کی بات وہ یہاں کر رہے ہیں۔ قطر جو ہے ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے ابھی تک، عرب ممالک میں سے وہ میرے خیال 3 عرب ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کیا، مصر نے کیا ہوا ہے، اردن نے کیا ہوا ہے، ایک شاید اور ملک ہے، ہاں UAE، تو باقی تو عرب ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ اور جو قطر ہے یہاں یہ صلح کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے، یہاں پہ جس ملک پہ انہوں نے حملہ کیا، جس کے اقتدار اعلیٰ کو انہوں نے چیلنج کیا، خود مختاری کو چیلنج کیا، عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، فل بدماشی دکھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو قطر ہے نا، یہ اس کی آبادی جو ہے نا یہ اسرائیل سے بھی کم ہے، اور اس کی آبادی جو ہے 31,73,000 کے قریب جو ہے
یا کر لیں جناب 31,75,000 کر لیں آپ، یہ اس کی ٹوٹل آبادی ہے قطر کی. اور یہ جناب 1971 کو یہ آزاد ہوا تھا اور اس کا رقبہ ہے 11,581 کلومیٹر. یعنی یہ کوئی بڑا ملک نہیں ہے، لیکن ہاں معیشت بڑی اس کی مضبوط ہے. $1 ٹریلین کی تو وہ وہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے والا تھا ٹرمپ صاحب جب، اور ٹرمپ صاحب کو اختیار بھی دیا تھا، گفٹ کیا تھا. اور ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی حرکت دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کی GDP جو ہے نا وہ ہے $223 بلین. یہ یعنی بہت امیر ملک ہے. اور میرا خیال جو پر کیپٹا فی کا آمدنی ہے وہ میرے خیال تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے دنیا میں یہ قطر جو ہے. اور پھر جناب لیکن اس کی جو دفاع پہ ہے یہ $15.4141 ارب جو ہے خرچ کرتا ہے سالانہ. بجٹ جو ہے اس کا آخری بجٹ. اور اس کے پاس فوج جو ہے نا وہ 22,000 اس کے پاس ٹوٹل فوج ہے، یعنی اسرائیل سے بھی کم. اسرائیل میں تو ہر بندہ جو ہے اس کو فوجی تربیت دی جاتی ہے نا. اور ٹرمپ صاحب کا حال یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب یہاں بھی پیسے بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے. یہ جوابی حملہ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہاں ایک فوجی اڈا ہے امریکہ کا، 10,000 فوجی ہیں وہاں. اور نہ صرف وہ فوجی اڈا ان کے پاس جہاں ایران نے نہیں حملہ کیا تھا، بلکہ جو قطر کے پانی ہیں، حدود پانی کی حدود ہے، وہاں بھی ان کا جو ایک بحری بیڑا جو ہے وہ جناب کھڑا ہوا ہے. سب سے بڑا جو فوجی اڈا ہے یہ گلف میں، یہ کس ملک میں ہے؟ یہ یہاں پہ. اور سب سے زیادہ فوج جو ہے امریکی وہ قطر میں ہے. اب اس کا جو دفاع ہے اس کی ذمہ داری جو تھی یہ انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ جناب اس کے پاس فوج نہیں ہے، یہ ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، وہ سارا کچھ ہے اس کے پاس. بلکہ اس کے پاس اسرائیل سے بھی جدید طیارے، جنگی طیارے ہیں، لیکن وہ اڑا نہیں سکتے. اڑا کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ جناب وہ جو سیٹلائٹ ہے وہ امریکی سیٹلائٹ کے ساتھ منسلک ہے. وہ ان کے جو طیارے ہیں یہ ڈیفنس سسٹم ہے. ہمارا تو معاملہ جو تھا انڈیا کا اور بھارت کا، ہمارا تو سیٹلائٹ سسٹم سارا جو تھا وہ ہم نے لے لیے تھے چین سے. بلکہ چین کے 3 سیٹلائٹ جو ہیں وہ ہم نے مستعار لے لیے تھے، ان کا کنٹرول ہی ہمارے پاس تھا. اب یہ اگر یہ فائٹر اڑاتے بھی ہیں، فرض کریں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو آگاہ کر دیتا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے تحت جناب یہ کوشش کرتے ہیں جناب کے اپنے دفاع کی، تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کام ہی نہیں کرے گا اگر امریکہ کی مرضی نہیں ہوگی تو. اب ان کے پاس جو ہے نا یہ 250 کے قریب ان کے پاس جہاز ہیں. 36 رفال ہیں ان کے پاس، وہ جو ہم نے جہاں گرائے تھے ان کے انڈیا کے وہ والے 36 ہیں ان کے پاس. اور پھر جناب F-15Q وہ جناب 35 ہیں. اور 24 جدید ترین طیارے جو ہیں 5th جنریشن یورو فائٹر ٹائفون، وہ میرے خیال اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی ان کے پاس ہیں. اور پھر ان کا بحری بیڑا بھی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے. لیکن وہ اس لیے کہ امریکہ کی مرضی ہوگی تو ان کے ہتھیار جو کام کریں گے، ورنہ بند. اچھا یہ وہاں جناب 1 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، 100 پتہ نہیں کتنے ارب کی سرمایہ کاری جناب فرانس میں کی ہوئی ہے، اور اتنی ہی جو اربوں کی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے جناب برطانیہ میں. لیکن پاکستان میں بینکج بھی رکھنا پسند نہیں کرتے. اور جو پسوڑی پہنتی ہے پھر دیکھ دینے پاکستان والے. پچھلے دنوں جو کوئی اور عرب ملک آیا تھے جناب سارے بندے تربیت کر دے پائل چاندی. اور اب جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ ایک بزنس مین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے وہ جو قطر کے امیر ہے اس سے بات کی، نیتنیاہو سے بات کی. اور ساتھ ہی ایک اور جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں نے اپنا جو وزیر خارجہ ہے مارک روبیو اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو قطر کے ساتھ دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دو. اس کے ساتھ تو پہلے ہی اس کے دفاع کی ذمہ داری آپ پہ تھی. اور یہ جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں نا، اچھا یعنی یہ مال بنانے کے چکروں میں ہے کہ جناب جیسے کویت میں انہوں نے کویت کے اتفاق کے لیے کرائے پہ فوج بھیج دی تھی، تو اسی طرح جناب یہ چاہتے ہیں کہ جناب قطر کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس میں مال شال و خرچہ ہمیں لگائے اور مزید خرچہ لگائے. قطر کو چاہیے کہ جناب ان کو ذرا نوٹس تو دے نا کہ بھائی صاحب اڈے تو خالی کرو نا، لگ پتہ جائے گا. لیکن وہ بدماشی بھی کر سکتا، ڈرا بھی سکتا،
اسرائیل تو بھی ڈرا سکتا کیونکہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਬੇਗਾ ਨਾ ਔਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੁੰਜਮਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ اب سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ نکل رہے ہیں وہاں اچھا جی ٹرمپ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ یعنی کہ ایک جو ریاست ہوتی ہے اس کا وعدہ جو ہوتا ہے اس کی ساکھ ہی تو ایک ہوتی ہے اب یہاں جو انہوں نے حرکت کی ہے قطر کے ساتھ اس کے بعد جناب جاپان جو ہے اس کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اوپر جو اخراجات ہے وہ بڑھا رہا ہے امریکہ نے وہ ڈیفنس کرنا سی دفاع کرنا سی اور جرمنی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو یہ سارا جو امریکہ کی جو ساکھ ہے یہ داؤ پہ لگاتی ہے ٹرمپ صاحب نے اب یہ ایک خبر بھی ہے کہ جناب ان کو یہ آگاہ کیا گیا تھا یہ قطر کو یہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو حماس کے یہاں وہ کہتے ہیں لیڈران ہیں نا جو رہنما ہیں ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا چانسا دے کے ماریا انہوں نے اور اب یہ میں تو یہ کہتا ہوں جناب یہ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ معاہدے کرتے پھریں امریکہ کے ساتھ جس پہ اعتبار نہیں رہا کسی کو تو پھر پاکستان ترکیہ کچھ اس طرح اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم کیوں نہیں بنا لیتے آپ اور اگر ہم یہ ویسے ہمارے بھی یہاں ایک عجیب ہی یہاں ہے پاکستان میں جناب اب کہہ رہے ہیں جناب پاکستان کیوں نہیں عملی طور پہ مدد کر رہا ہے جب یمن اور سعودی عرب کا مسئلہ بنا تھا اور سعودی عرب جناب ریڈ کارپیٹڈ استقبال کر رہا تھا ہمارے وزیر اعظم کا ترلے مار رہا تھا اس وقت کہہ نہیں ہم کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو نہیں ہیں ہم بھاڑے کی فوج نہیں ہے ہم نہیں جائیں گے اس وقت ہی میں نے یہ کہا تھا کہ یار ایک کور بنا لو تسی جڑے نے مسلمان ممالکاں دے تحفظ واسطے جڑے دوست ملک نے تھوڑے انہاں دے تے اے بھائی جی کوئی معاہدہ شاہدہ سب نہ کرو سانو مال چال لاؤ اسی تھوڑے تحفظ واسطے جناب جو کچھ ہو سکے کریں گے ترکی بھی بچ پا لینے ہاں اسی ہو جانے ہاں تے ایسی پھر اسرائیل دی یا کسی اور دی اسی تو بھائی جی ہتھیار بھی آپ بنانے نے بہت سارے اور پھر میزائل بھی ساڈے کول ہیگے نے اور پھر میزائل جے تو علاوہ جناب سیٹلائٹ جڑا ہے گا وہ چین دا اسی استعمال کرتے ہیں تے تھوڑے واسطے بھی اسی لے لیں گے چین تے جڑا وہ تو اسرائیل نو پسند نہیں کرتا وہ تو انہوں بچہ سمجھتا ہے گا امریکہ دا بغل بچہ چین ہور بلاک آ اسرائیل ہور بلاک آ بہرحال یورپی جڑے ممالک نے انہیں بھی بڑی جناب تھوڑی جی نا ہلچل جی مچی ہوئی ہے اب آتے ہیں جناب وہ جو معاملہ ہے یہ جو نیپال والا معاملہ ہے اب نیپال میں جناب انہوں نے جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنریشن زی جو ہے جنریشن زیڈ انہوں نے جناب جو 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان نوجوان پیدا ہوئے نا انہوں نے جناب یہ احتجاج شروع کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی وہ میں نے شاید کل بھی بتایا تھا کہ انہوں نے وہ جو زیادہ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید شروع کی ہوئی تھی ان کے خلاف حکومت کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف اقربا بربری کے خلاف ان کا جو پرتعیش جو رہن سہن تھا ان کے بچوں کا وہ جناب ساری چیزیں جو ہیں جناب وہ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے تو پھر وہاں جناب انہوں نے جو سوشل میڈیا ہے اس کے جو 21 کے قریب پلیٹ فارم ہے نا وہ بلاک کر دیے تھے پچھلے ہفتے جس کے بعد یہ معاملہ ذرا گرم ہو گیا اور پھر جناب پی ایم او اس کو بھی انہوں نے آگ پرائیویٹ جس کا گھر تھا اس کو بھی آگ لگا دی پارلیمنٹ کو بھی جلا دیا سپریم کورٹ کو بھی جلا دیا وہ تشدد کا نشانہ ہی بنایا گیا بلکہ وہ وزیر اعظم کے جو اہلیہ ہیں وہ تو جلس کے ان کا انتقال ہو گیا تو وزیر خزانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا خاتون وزیر تھی ان کو اور ان کے شوہر کو بھی ہراساں کیا گیا اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جناب فوج آ گئی ہے اور فوج نے آ کے جناب وہاں کرفیو لگا دیا ہے اور پورے ملک کا انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا اور جو جنریشن زی والے ہیں ان کو بھی احتجاج کا وہ حق نہیں ہے اور جیسے جب کرفیو لگ جاتا ہے پھر تو بندے کو جو نکلتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے پورا یعنی نیپال انہوں نے سنسان کر دیتا اس وقت اور بہرحال وہ جو صدر صاحب ہیں وہاں کے وہ صدر تو ہیں نا ابھی تک وزیر اعظم گیا ہے نا تو جناب صدر صاحب کی بھی بات نہیں سن رہی جو وہاں کی فوج ہے اور جب ایسا یہ انقلاب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ فوج اٹھاتی ہے ہمیشہ مارشل لا لگ جاتا ہے پاکستان میں 77 کی تحریک چلی اس کے نتیجے میں جو تحریک چلانے والے تھے ان کو کیا ملا مارشل لگ گیا ضیاء الحق کا 10-11 سال جناب وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ رہے
اور جب سکندر مرزا والا معاملہ جو ہوا ہے اس وقت حالات ایسے گڑبڑ چڑبڑ کیے اور جناب یہ جو ایوب خان صاحب ہیں انہوں نے مارشل لا لگایا، اور جب ایوب خان کے خلاف جناب تحریک چلی تو یحییٰ خان صاحب جناب وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھ گئے۔ تو اسی طرح جو بنگلہ دیش میں ہوا تو اس کے بعد فوج نے کنٹرول سنبھالا تھا۔ بہرحال وہاں تو وہ جلدی انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کام کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی والے جو ہے نا یہ اس کو جوڑ رہے ہیں، وہاں جناب انٹرنیٹ وغیرہ یا 21 پلیٹ فارم جو تھے سوشل میڈیا کے وہ بلاک کر دیے گئے تھے۔ اب یہ جوڑ رہے ہیں اسی دن جو ہے نا پاکستان میں یہ امنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ ہے کہ جناب پاکستان میں جناب وہ لگی ہوئی ہے فائر وال، اور جناب یہ کوئی 40 لاکھ جو ہے نا موبائل فون جو ہیں یہ لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم وہ کہتے ہیں جناب پاکستان جو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ چینی ٹیکنالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس سسٹم کے ذریعے 40 لاکھ جو موبائل فون اب یک وقت ان کی نگرانی کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جا رہی ہے، اور جناب 20 لاکھ کے قریب جو فائر والی بات ہے جو فال سیشنز ہیں ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس صلاحیت ہے، فائر وال لگی ہوئی ہے، کوئی لفظ ایسے بول دینا نا سی تے ساری ریچ جڑی ہے کٹ جاندی ہے، اور اکثر کٹ گئی ہوندی ہے، اسی وہ الفاظ استعمال کر جانے ہیں کیونکہ ساڈا مطلب تو انفارمیشن دینا نا۔ بہرحال یہ جو ہے امنسٹی انٹرنیشنل کی نکال کے لائے ہیں رپورٹ جو اس نے ایک دن پہلے نیپال والے دن جب آئی ہے پاکستان میں، تو اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے نا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو موبائل کمپنی ہے نا فون کمپنی ہے یہ بتا چکی ہوئی ہیں، رپورٹ دے چکی ہوئی ہیں، ہم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جناب جب ہم لائسنس لیتے ہیں نا تو جناب یہ انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کا جناب ہم سسٹم لگا کے دیں گے، اور اس میں یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ وہ 40 لاکھ جو کالز ہیں وہ یک وقت ان کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں، یہ اب نہیں آیا۔ اچھا کسی بھی ملک میں تحریک چلے نا، بنگلہ دیش میں چلے، نیپال میں چلے، سری لنکا میں چلے، یہ پی ٹی آئی والے کے جناب جو ایک دفعہ پھر جوش آ جاتا ہے کہ جناب ہم بھی یہ کر کے دکھائیں گے، وہ تھوڑے تو بندے نہیں نکل رہے۔ علیمہ خانم جیڑی ہے وہ ورکراں نو آن کرنے لیے تیار نہیں، وہ کہندی بھی ذمہ داری اپنی اپنی، لیکن ساتھ یہ کان کھول کے سن لیں گے کل آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، یہ وہ کہہ رہی ہے نا۔ تو یہ 9 مئی کو جو انقلاب لانے کی آپ لوگوں نے کوشش کی تھی، بڑی بھرپور کوشش تھی، تو فیض امیر صاحب جو ہیں وہ ٹاپ سٹی والے میں ان کا جو ہے کورٹ مارشل وہ تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے، اب دیکھیں فیصلہ آتا ہے کب آتا ہے کتنا، اس میں نے کہا تھا 10 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جو بریگیڈیئر وغیرہ ہیں 2 ان کو 2-3 سال سزا ہو جائے گی، لیکن وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پھر پیرل سسٹم بنا لینا اس طرح کے جو معاملات تھے، اب اس میں جناب یہ پچھلے دنوں یہ بڑے مطمئن تھے یہ فیض امیر صاحب، تو وہ جناب مطمئن اس لیے تھے کہ جناب انہوں نے کوئی اپنی جو قانونی لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے جناب یہ بیانیہ یہ بنا دیا کہ جناب میں تو سب آرڈینیٹ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، تو میرے ساتھ ہر معاملے میں وہ شریک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور اس کے وکیلوں نے کہا جناب چل کرو کچھ نہیں ہوندا، انہوں نے باجوہ نو ہاتھ نہیں پاؤنا تے تھوڑا بھی جو کورٹ مارشل جڑا اس کیس چ نہیں ہوندا، وہ جڑا بڑا کیس ہے جج عمران خان نے پھنسنا۔ اب ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے وہ عاصم منیر ملک سے باہر تھے، وہ میرے خیال قطر اچھی تھی، ان کو واپس نہیں آنے دینا تھا، اور کوشش کرنی تھی ان کی جگہ جناب کوئی اور صاحب آ جاتے ٹیک اوور کر لیتی فوج، لیکن ہماری فوج بڑی ڈسپلنڈ ہے، اس میں تو تصور بھی نہیں ایسا بغاوت کا۔ بہرحال یہ پلان یہ تھا، پھر جناب وہ چیلنج ہو جاتا ان کا جو تقرر نامہ تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو قلعدم کر دیتی، اور پھر جو بھی تمام چیزیں ریورس ہو جاتی، وہ ان کے جو صوفے تھے فیاض امید وغیرہ کے وہ بھی ریورس ہو جاتے جناب، وہاں سے اب دوبارہ شروع کریں جناب آپ عاصم منیر صاحب کو نکال کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جناب باجوہ صاحب، تو پھر بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ جناب 9 مئی میں تو باجوہ صاحب نہیں تھے نا، 9 مئی تو آپ کی اختراع تھی، آپ کی پلاننگ تھی۔ تو دوسرا یہ کہ ایک افسر جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، یہ تحریری طور پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ایسا موجود نہیں، نہ ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ جناب جی آپ نے جو کچھ بھی کیا یہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا ہوگا، لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ اب پھر ان کی بکی ڈگی ہے
ਫੈਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਵੀ 27-28 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਜਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। अब इमरान खान साहब जो है ये नेपाल वाले इशू पे किसी ने दसिया होना जाके उन्होंने, तो जनाब वो भी जनाब तड़ातड़ 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब भाई उन्होंने 3 ट्वीट खड़काते हैं। और जो मैं शुरू किया ਸੀ ना ਉਹਦੇ 'ਚ भाई साहब ਦੀ एक मुनाफकत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ मुनाफकत ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ने। अच्छा जी, पहले तो जनाब वो जो पहला ट्वीट है ना जनाब, मेरी बहनों और अहलिया का सियासत से कोई तल्लक नहीं वगैरह वगैरह, और जनाब मेरी अलीमा खानम तो मेरा पैगाम पे वो भी बस लेके जाती है बाहर। और फिर वो कहते हैं जनाब वहाँ जो ये एक ट्वीट हो गया, और फिर जनाब कहते हैं मेरी जो बेगम है उसको जनाब बड़ा तंग किया जा रहा है जनाब, वो बड़ी बीमार हो गई हुई है और उसको चक्कर आते हैं, वो कहते हैं चक्कर आते हैं उसको, बुशरा बेगम ਉਹਦਾ ਵੀ सियासत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं। और जो दूसरा ट्वीट है ना जो मैं कहता हूँ मुनाफकत वाली बात, उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है जनाब फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। और फिर जो गंडापुर को जो उन्होंने पहले कहा हुआ है कि जनाब आप अफगानिस्तान का दौरा करें, और वो कहते हैं जनाब मेरा तो पासपोर्ट जरा ब्लॉक किया है 9 मई के बाद। बहरहाल उन्होंने गंडापुर साहब ने ना वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए ना 12 अगस्त को उन्होंने अप्लाई किया था, वो देखें वो प्रोसेस होने के बाद मिलता है नहीं मिलता। तो बहरहाल ये गंडापुर साहब कहते हैं मैं जनाब करता हूँ ना गल। अब इन्होंने ये ट्वीट किया ना, दूसरा जो ट्वीट है खैबर पख्तूनख्वा के हालात की, और फिर वहाँ अफगानिस्तान बरादर मुल्क है, ड्रोन हमले होते हैं जनाब, अफगानिस्तान में भी होते हैं यहाँ भी होते हैं, सब इकट्ठे मिलके बैठे हैं आपस में, ये PTI वाले जो अहदेदारान हैं और जो अरकान असम्बली हैं, और जनाब इस फौजी ऑपरेशन के खिलाफ जनाब मुज़ाहमत करें। कैसी मुज़ाहमत करें, कौन सी मुज़ाहमत करें? अच्छा, इसके आखिर में जो लिखा हुआ है ना, पहले जनाब वकला से गुफ्तगू, फिर ये वाला जो ट्वीट है ना ये जनाब हमशीर गान से गुफ्तगू, ये हमशीर गान से जो गुफ्तगू है, बहनों से जो गुफ्तगू है, इसका मतलब ये कि डिस्कशन हो रही है उनके दरमियान। ये कह रहे हैं ये वो गैर सियासी हैं, सिर्फ पैगाम पहुंचाती हैं। यहाँ पर हमशीर गान के जरिए पैगाम, या तो कहते हैं ना हमशीर गान से गुफ्तगू, ये इनका ट्वीट कहता है। और फिर वही बातें जनाब 1971 में जो सकूत डाका वाली बातें, जिससे वो ज़ाहिर है फौज को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर जो यहया खान का जिक्र और आसम मुनीर का जिक्र, उसी तरह इन्होंने जिक्र किया है कि शायद जनाब मेरी बातें बूतें सुन के जो हैं ये लोग जो हैं ये निकले। भाई जी किसी ने नहीं निकलना, अगर निकलोगे भी तो किहदे खिलाफ किहड़ा सिस्टम चेंज करना चाहते हो? तुसी आसम मुनीर नूं हटाना चाहते हो, फौज च बगावत करवाना चाहते हो, वो 9 महीने तुसी करके देख लिया, वो तुसी पूरा जोर ला चुके हो, तो उसके बाद थोड़ी तहरीक थले 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 ही गई है। अगर तुसी तहरीक चलाते हुकूमत के खिलाफ, तो क्या जो आप इमरान खान को निकाल के जेल से ला के इतना बड़ा इनकलाब ला सकते हैं जब वो इक़्तिदार के वानों में बिठा दें वहाँ ले जाके? और फिर अगर ये फौज नहीं आना है तो क्या वो जो खीर पका के वो आपके लिए खीर पकाएंगे? वो क्यों ना बैठ जाएंगे जैसे ज़िया हक और अयूब खान और यहया खान जो है वो माशाल्लाह, और फिर मुशर्रफ, वो आपके लिए क्यों करेंगे? कम से कम नेपाल तो सबक सीख लो, उत्ते कर्फ्यू ला के बैठे ने हो, बाहर भी नहीं निकल दे रहे, थोड़े रगे निकलने ने उत्थे जिहड़े वो किहड़ी जनरेशन Z वाले, ते वो कहंदे घरां 'च बैठो, बाहर नहीं निकलना। इदां दी तहरीक चलाउणी है तुसीं। वैसे मैं मिलिया PTI ਦੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ थे, वो कहंदे नहीं यार साडा तो नहीं होना एक काम, ये बस ਐਵੇਂ इमरान खान ਨੂੰ पता नहीं कौन जाके पट्टी पढ़ा दिंदा ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ नेपाल 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾदेश 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ श्रीलंका 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਸੇ तरह की इनकलाबी तहरीक चलानी है। भाई साहब फायरवाल के मूजिब जो है ये तो इमरान खान साहब हैं। जो 22 अक्टूबर 2020 को जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग हुई थी उसमें फायरवाल प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई थी। भाई साहब आप नेपाल से इस बुनियाद पे बात ना करें कि वहाँ जनाब जो है वो 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे, और यहाँ भी फायरवाल जो है वो काम कर रही है।
तो वहाँ के हालात और हमारे हालात, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे नासर होते हैं, जिनकी बुनियाद पे तहरीकें चलती हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें जनाब वहाँ जो ऐसे हालात हुए कि वहाँ तहरीक चल गई, दूसरे मुल्क में वैसे हालात हुए तो कोई तहरीक नहीं चली, बल्कि लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को। तो बहरहाल ये जो है ना तहरीक वाला ख्वाब, ये भी आप चकनाचूर ही समझे। निकलने नहीं ना बंदे ने यार, और ना ही वो हालात है ने ਜਿਹੜੇ नेपाल ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 96 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗ, ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਆਣਗੇ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ लोगों ने चढ़ाए थे ना, वो वापस आ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।